بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو 27 کا جلسہ تھا اس سے خطاب کیا، اور تقریباً 2 گھنٹے ان کی تقریر جو ہے وہ جاری رہی، اور اس دوران انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جتنے بھی کام تھے ان کو گنوایا، اور قوم کے سامنے اپنا جو مقدمہ تھا وہ رکھ دیا۔ آج ان کی حکومت کی پالیسیز ٹورڈز پاکستانی عوام تو انہوں نے پیش کی، لیکن آج انہوں نے ایک راز سے بھی پردہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ایک خفیہ دستاویز، ایک خط جو لہرایا گیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ لکھ کر دھمکی دی گئی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ باہر کے ایسے ہیں جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اشارہ ان کا لندن کی طرف تھا۔ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے وہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کی، اور پھر انہوں نے پاکستان کے اندرونی کچھ کرداروں کا بھی ذکر کیا کہ وہ جانے انجانے میں استعمال ہو گئے، اور پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، جو زرداری صاحب کی سیاست ہے، اس کا ذکر کیا، اور پھر بلاول بھٹو کی سیاست اس کا بھی ذکر کیا، چونکہ یہ بالکل اس سیاست کے منافی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تھی۔ وہ یہ کہتے نظر آئے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، خان صاحب نے اپنے جو حالیہ جتنے بھی جلسے تھے ان میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی استعمال کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں بہت سارے اختلافات ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کا ایک اپنا سیاسی قد کاٹ ہے، اور جس کا وہ حوالہ بار بار دیتے ہیں۔ آج انہوں نے باقاعدہ جس انداز میں حوالہ دیا، انہوں نے پاکستان کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی قیادت کو بھی نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ سیاست نہیں ہے، یعنی قاتل اور مقتول اکٹھے بیٹھ گئے ہیں۔ راج صاحب، جتنی بھی باتیں کی گئی، اس کا پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہوں گے؟ اس جلسے کے اتحادی کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ خبریں ملیں گی، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چودھری پرویز الہی سے، اور اس سے پہلے وفد ملا جا کر نون لیگ کا چودھری شجاعت صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو۔ جو خبریں آ رہی ہیں ذرائع سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات طے پا گئی ہے، اور معاملہ اب 6 مہینے کی وزارت کا اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، لندن سے گرین سگنل دے دیا گیا۔ اور پھر دوسری طرف ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی، ایم کیو ایم کی بھی صورتحال کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایسا یہ جو خط والا معاملہ ہے، یہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ یہ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس پر بات کر لیں۔ کیا سربراہ مملکت کو خط اس طرح لکھے جاتے ہیں؟ کسی نے دھمکی دینی ہو، کسی نے بتانا ہو، یا پھر جو ڈپلومیٹک جو لینگویج ہوتی ہے اس میں کوئی تھریٹ کیا گیا ہو کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کر دیں گے؟ تو تھریٹ یہی ہوتا ہے۔ تو سر، ریاست کہاں پر ہے؟ ریاست کو بتایا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ باقاعدہ عسکری قیادت سے بات چیت ہوئی ہے، اور اگر یہ بات جو خان صاحب کر رہے ہیں ریاست کو بتا دیا گیا، تو سر ریاست کی طرف سے کوئی ابھی تک ریئیکشن کیوں نظر ہمیں نہیں آ رہا؟ چونکہ جو ملک کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل جو آپ کو انریسٹ نظر آتا ہے، اس کے تانے بانے خان صاحب نے باقاعدہ اپنے اس خط کے لہرانے کے بعد جوڑے ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پہلے تو آپ آ جائیں اس جلسے کی طرف، چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، جی اور میری جو پوری ٹیم ہے، میں جس ٹی وی چینل کے لیے کام کرتا ہوں، جس ٹی وی چینل کو ہیڈ کرتا ہوں اسلام آباد میں، میری پوری ٹیم بھی اس جلسے کو کور کر رہی تھی۔ اب یہ جلسہ ہوا پریڈ گراؤنڈ میں، اور پریڈ گراؤنڈ سے متصل ہے اسلام آباد ایکسپریس وے، تو 0 پوائنٹ سے لے کر فیض آباد تک ایک ٹکڑا جو تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کا ہے، پھر فیض آباد سے لے کر روات تک مکمل طور پر ٹریفک جیم تھا، یعنی فیض آباد سے لے کر روات تک جو تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کا ایک اضافی ٹکڑا ہے وہ بھی، اور فیض آباد سے 0 پوائنٹ تک جو کہ 5 سے 6 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے وہ بھی، اور پھر فیض آباد سے
جو راول ڈیم کی جانب روڈ جاتی ہے جو سرینا ہوٹل سے ہوتی ہوئی دوبارہ سے اس پریڈ ایونیو کی جانب مڑتی ہے، وہاں بھی بدترین ٹریفک جیم تھا، اور جتنے لوگ اس وقت جلسے میں دکھائی دیے اتنے ہی لوگ ایسے تھے جو جلسہ گاہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے، کیونکہ پورا جو وہ مقام تھا وہ لوگوں کے ساتھ بھر گیا تھا، جو اس سے متصل سڑکیں تھیں وہ بھر گئی تھیں، لوگوں کو پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور جو لوگ جلسہ گاہ میں پہنچے وہ بھی 2-3 کلومیٹر پیدل چل کر ان کو پہنچنا پڑا، اتنی دور دور انہوں نے گاڑیاں پارک کی، اور جو لوگ پیدل آئے ان کو بھی بہت دور تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلنا پڑا۔ اور جس طرف آپ دیکھیں اسلام آباد میں آپ کو پی ٹی آئی کے جھنڈوں کی ایک بہار نظر آ رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس قسم کا جلسہ کرنے کا کہا تھا، پرائم منسٹر عمران خان نے جو 10 لاکھ لوگ لانے کا ایک دعویٰ کیا تھا، وہ دعویٰ تو انہوں نے پورا کر دیا، اور جن حلقوں کو وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ میں اب بھی سب سے مقبول لیڈر ہوں، اب بھی پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کا وہ لیڈر ہوں جس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، جس کی حکومت نے پرفارم کیا ہے، اور جس شخص کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا ہے، اور جس وزیر اعظم نے انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کو بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، یہ ملک کے جو لوگ ہیں یہ اسی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہارس ٹریڈنگ کرنے والے کرپٹ عناصر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو یہ میسج جو سیاسی حلقوں کو جانا چاہیے تھا وہ بھی چلا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو اہم حلقوں کو جانا چاہیے تھا، یعنی طاقتور حلقوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، وہ میسج ان کو بھی چلا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اس وجہ سے نہیں ہٹایا جانا چاہیے کہ وہ عوام کی کوئی مقبولیت اپنی کھو چکے ہیں یا عوام کی حمایت کھو چکے ہیں۔ عوام کی حمایت ان کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے کوئی اور ریزن نہیں بنتی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹایا جائے، وہ بھی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے۔ اب آ جائیں پرائم منسٹر عمران خان کے جو خطاب کے مندرجات تھے، اب اس میں 2 آپشن ہیں ہمارے پاس۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم گول مول باتیں کریں، ہم کہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو باتیں کی وہ جی میں یہی کہہ رہا ہوں 2 آپشن ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گول مول سی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو اشارہ تھا وہ صرف کوئی بیرونی قوتوں کی جانب تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جس خط کا ذکر کیا وہ ایک کسی بیرونی قوت کی جانب سے لکھا گیا، حکومت پاکستان کو ملا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ایبسلوٹلی ناٹ جیسے سٹینس نہ لے، اپنے ریاستی مفادات کو مقدم نہ رکھے، بلکہ مغرب کے یا جس قوت نے یہ خط لکھا اس کے مفادات کو مقدم رکھے۔ اسلامو فوبیا کے معاملے پر جس طرح کا انٹرنیشنل لیول پر پرائم منسٹر عمران خان نے سٹینس لیا، پھر امریکہ کو اڈے نہ دینے کے معاملے پر جس طرح کا موقف اپنایا، پھر روس کا دورہ کر کے امریکہ کی مخالفت کے باوجود جس طرح کا موقف اپنایا، چین کے معاملے پر امریکہ کی جانب سے ایک بہت ہی ہوسٹائل رویے کے باوجود جو پرائم منسٹر عمران خان نے پالیسی اپنائی، مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بھارت کو جس طریقے سے ایکسپوز کیا عالمی فورمز پر، اور آر ایس ایس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اس کے نظریے کی، تو پرائم منسٹر عمران خان کی یہ جو فورن پالیسی ہے اس کے متعلق ہمیں یہ تاثر ملا کہ بیرونی قوتوں کو بھی کچھ تحفظات ہیں، اور کچھ ایسے اشارے بھی دیے ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اپوزیشن کے اندر جو قاتلوں اور مقتولوں کے جو ورثاء ہیں، یعنی بلاول بھٹو کی جانب، آصف علی زرداری کی جانب، میاں نواز شریف کی جانب، مولانا فضل الرحمان کی جانب، ان کا اشارہ تھا کہ ان کو اکٹھے کس نے بٹھایا ہے اور کہاں سے ہم پر دباؤ آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کچھ انٹرنل کرداروں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ عندیہ بھی دیا کہ میں ان کرداروں کے متعلق مزید شواہد بھی سامنے لے کے آؤں گا، مزید بات بھی کروں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اور میں اس وجہ سے بہت کھل کر بات نہیں کر رہا
کہ مجھے ملک کی مفاد عزیز ہے. میں اس وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کھل کر بات نہیں کر رہا کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. میں نے دنیا میں جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ میں حاصل کر چکا ہوں. تو پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو پیغام ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ بیرونی قوتوں کے لیے ہے کہ ہم تمام لوگوں سے، آپ کے جو تمام ممالک ہیں ان سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے نیٹو کے سفیروں نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ یوکرین کے معاملے پر، رشیا اور یوکرائن کا جو معاملہ ہے اس پر پاکستان رشیا کی مذمت کرے، تو پرائم منسٹر عمران خان ایک تو اس جانب اشارہ کر رہے تھے، لیکن جو دوسرا ان کا پوائنٹ تھا وہ بہت زیادہ اہم تھا کہ میاں نواز شریف لندن میں کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کون ہے جو جا کر میاں نواز شریف سے ملا، پھر اندرونی کردار کون ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی جس کے متعلق یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہاں سے یہ ڈوریاں ہل رہی ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ ان کے پاس شواہد تو ہیں لیکن ایک تھن لائن کو وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہاں تک جانا ہے. آج پرائم منسٹر عمران خان نے ایگزیکٹلی اسی تھن لائن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں اتنا کچھ نہیں کہنا چاہتا جہاں ملک کے مفاد کو نقصان پہنچ جائے. اور یہ بہت خطرناک بات تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بہت ہی، اس کا مطلب ہے کہ ٹھوس قسم کے اور ایسے شواہد موجود ہیں کہ اگر وہ سارے شواہد منظر عام پر آ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر ایک بہت ہی عجیب سی کیفیت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتشار کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی. بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے حلقوں کے لیے منفی جذبات بھی ابھر جائیں گے. وہ چیزیں جو ابھی مخفی ہیں، جو لوگ اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں، وہ اشاروں کنایوں میں پھر بات نہیں ہوگی، وہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی. تو اس لیے میسج پرائم منسٹر عمران خان کا بڑا کلیئر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ دور نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا، اس وقت سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، میڈیا بھی اتنا ایکٹیو نہیں تھا، لیکن اب اس قسم کی جو سازشیں ہیں وہ چھپ نہیں سکتی. اور پرائم منسٹر عمران خان ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ اس وقت کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی عددی اکثریت کو غیر آئینی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اقلیت میں بدلا گیا ہے. یعنی پرائم منسٹر عمران خان کا ہائی مورل گراؤنڈ اس لیے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس اکثریت نہیں تھی. اگر پرائم منسٹر کے پاس اکثریت نہ ہوتی قومی اسمبلی میں تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے، یہ ایک جمہوری عمل ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی اکثریت کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، جو کہ آئین میں ممنوع ہے، آئین کے آرٹیکلز کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے، اس کے ذریعے اقلیت میں بدلا گیا اور ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. ابھی تک یہ جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، صدارتی ریفرنس جو گیا تھا سپریم کورٹ میں، ابھی تک وہاں سے فیصلہ آ جانا چاہیے تھا 2-3 ہیرنگز کے بعد، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ اتنی جلدی آنے والا ہے. اسی طرح چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست پر اثر و رسوخ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، 73 سال سے اثر و رسوخ ہے، تو اگر یہ اثر و رسوخ ہے تو پھر وہی بات ہے کہ ایک طرف حق نظر آ رہا ہے، ایک طرف باطل نظر آ رہا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں تو اگر 73 سال سے آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں تو اس معاملے پر بھی، جو کہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آ رہا ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کس قسم کا گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں، تو کیا اس اثر و رسوخ کو استعمال ہونا چاہیے تھا یا کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. اب ادارے اگر نیوٹرل رہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پورے معاشرتی نظام کی ساکھ مکمل طور پر کولیپس ہو جائے گی. پاکستان کے سیاسی نظام کی ساکھ کولیپس ہو جائے گی. کوئی یہاں پہ اخلاقی معیار، قانونی معیار باقی نہیں رہ جائے گا کہ کوئی حکومت کس طریقے سے چلے گی، کس طریقے سے گرے گی. کسی حکومت کو بنانے کا، کسی حکومت کو گرانے کا کوئی ضابطہ کار باقی نہیں رہ جائے گا، سوائے اس کے کہ جس کے پاس لوٹ مار کا، کرپشن کا زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ لوٹے خرید لے اور دوسرے کی حکومت گرا دے. تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو پیغام تھا،
خاص طور پر اسلام آباد میں جو جلسہ کرنے کا مقصد تھا وہ مقصد ہی یہ تھا، ورنہ یہ لاہور میں مینار پاکستان کے اوپر بہت بڑا جلسہ ہو سکتا تھا، وہ مقصد ہی یہ تھا کہ تمام حلقوں کو یہ میسج چلا جائے، تمام حلقے یہ تپش بھی محسوس کر لیں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں۔ اور اتنا مومنٹم بنا ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، اس وقت اتنا مومنٹم بنا ہے کہ بہت سے حلقے یہ خیال کر رہے تھے کہ جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ سامنے نہیں آیا تھا، بہت سے حلقے خیال کر رہے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو ٹیم میں کچھ ایسے کھلاڑی تھے جو اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے جتنی ان سے ایکسپیکٹیشن تھی، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید تحریک انصاف کی اوور آل پاپولیرٹی میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ مہنگائی اگرچہ ایک عالمی فینومنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ اپنے حالات کو باہر کے لوگوں کے حالات سے ریلیٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف چاہیے۔ لیکن یہ جو تحریک عدم اعتماد پر ایک گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، ساری ہمدردی واپس تحریک انصاف کے ساتھ چلی گئی ہے، ساری ہمدردی واپس پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ چلی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ایک ایسے لیڈر کا جلسہ ہے جس کو 4 سال حکومت میں گزر گئے ہیں، کیونکہ جب 4 سال کسی لیڈر کو پورے 4 سال حکومت میں گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اتنے جوش و خروش کے ساتھ جلسے نہیں ہوتے۔ لیکن جس قسم کا لوگوں میں جوش و خروش تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 22-25 کلومیٹر دور تک گاڑیاں، مکمل ٹریفک جیم تھا، اور جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے اس سے زیادہ لوگ جلسہ گاہ کے باہر تھے۔ تو اگر پرائم منسٹر عمران خان عوام میں مقبول نہ ہوتے، اگر پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہوتا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، اگر پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق یہ خیال ہوتا کہ وہ ریاستی مفادات کا تحفظ نہیں کر پائے، اگر پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہوتا کہ انہوں نے عام لوگوں کو ریلیف نہیں دیا، تو یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے نہیں نکلتے۔ وقت ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے۔ اس ملک کے لوگ، خاص طور پر جو پاک فوج کا ادارہ ہے، ایک روایت رہی ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک والہانہ عقیدت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاک فوج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، لوگوں کی توقعات ہیں کہ آپ کوئی بھی غیر آئینی کردار ادا نہ کریں۔ آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی سیاست میں اپنا غیر آئینی کردار ادا کریں یا غیر آئینی مداخلت کریں، لیکن اگر سارے ادارے خاموش رہے اس غیر آئینی، غیر قانونی موو پر جو اپوزیشن کر رہی ہے، تو پھر تو صاف نظر آ رہا ہے کہ نظام تو چل ہی نہیں سکتا۔ پھر کس طریقے سے نظام چلے گا؟ پھر کیا آپ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ دعوت دے رہے ہیں یا انہیں یہ اکسا رہے ہیں کہ ان کی پنجاب میں بھی حکومت ہے، وفاق میں بھی حکومت ہے، کے پی میں بھی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے، تو وہ بھی اپنے پاس جو وسائل ہیں، مالی وسائل، ان کے منہ کھول دیں، اور یہ جو لوگ 22-25 کروڑ روپے میں خریدے ہیں، ان کو 50 کروڑ روپے میں خرید کے واپس لے آئیں۔ تو پھر تو یہ اس میں ایک بات اب جو بڑھ رہی ہے آگے، اور خبریں جو آ رہی ہیں، ملاقات ہو گئی، ڈیل ہو گئی، آفرز ہو گئی، 2 دن کا ٹائم دے دیا گیا، سوچنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمیں پنجاب کی صورتحال سے جو ہے نا وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اسد کیسر نہیں ہے، یہاں پہ وہ اتحادی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں جن سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ موشن آ جاتی ہے، ٹیبل ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اگر ایسی کوئی موو ہوتی ہے تو نون لیگ کی سر کیا سیاست ہوگی؟ کیونکہ نون لیگ تو نظام کو فوری لپیٹنا چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب کیا چاہیں گے کہ 6 مہینے کا وقت دیا جائے پنجاب کی اسمبلی کو یا کسی دوسرے صوبے کی اسمبلی کو؟ وہ تو چاہیں گے کہ فوری الیکشن میں جائیں، اور یہ تمام لوگ جو انہوں نے ٹیم اپنی بدل لی 6 مہینے کی وزارت کے لیے، 3 مہینے کی سی ایم شپ کے لیے، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس طرح نون لیگ کے عزائم پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ گیم کھیلی۔ اور پھر کاف لیگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ خان صاحب ان کو سی ایم نہیں بننے دیں گے، اور بزدار صاحب کو کہا جائے گا کہ یہ اسمبلی توڑ دیں۔ دیکھیں، پنجاب اسمبلی کے حوالے سے تو آپشنز پرائم منسٹر عمران خان کے پاس موجود ہیں، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں ابھی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی،
اور تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے یہ اختیار موجود ہے پنجاب حکومت کے پاس، یعنی چیف منسٹر کے پاس، کہ وہ سمری تحلیل کر سکتے ہیں۔ عدم اعتماد آنے کے بعد یہ اختیار آپ کے پاس نہیں رہتا کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دیں، لیکن ابھی تو ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اب نون لیگ یہ گیم کر رہی ہے، یعنی کاف لیگ کو تو وزارت اعلیٰ دینے سے انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ یہ ضد اگر چھوڑ دے کہ یہ پورا جو آگے پارلیمانی یعنی 5 سال کا جو ایک نظام ہوتا ہے، اگر کاف لیگ یہ ضد چھوڑ دے کہ یہ اسمبلیاں پھر بعد میں بھی چلیں 1.25 سال تک 1.5 سال تک، تو پھر ہم ان کو وزارت اعلیٰ دے سکتے ہیں، یعنی 3 مہینے کے لیے، یعنی 3-4 مہینے میں الیکشن ہو جائیں تو 3-4 مہینے کے لیے ہم چودھری پرویز الہی کو برداشت کر لیں گے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد پھر ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی کی جو پہلے بھی سیٹیں آئی تھیں اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، تو کاف لیگ تو کبھی بھی اتنی سیٹیں دوبارہ نہیں لے سکتی کہ جس سے وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ نئے الیکشن کے بعد حاصل کر سکے۔ تو نون لیگ اب نئی گیم یہ کر رہی ہے کہ 3 مہینے کے بعد جو الیکشن ہونے ہیں تو 3 مہینے کے لیے اگر چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے اور اس کے بدلے میں وہ ہٹ جائیں حکومت کی حمایت سے، تو ہمارے لیے ایک یہ جو برتری ہے، یعنی یہ جو ہمارے اوپر ایک بہت بھدا سا الزام بھی لگا ہوا ہے، جو جس میں حقیقت بھی ہے کہ ہم نے 22-25 کروڑ روپے دے کے لوگوں کو خریدا، تو ہم تھوڑی سی فیس سیونگ کر لیں گے کہ دیکھیں حکومت کے اتحادی بھی جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی تحریک عدم اعتماد کے خلاف ووٹ دیا۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے تو اپنے جو ان کے منسٹرز گئے تھے، پرویز خٹک بھی، شاہ محمود قریشی بھی چودھری پرویز الہی کے پاس، تو ان کو صاف بتا دیا تھا کہ ہم آپ کو وزارت اعلیٰ نہیں دے سکتے، اگر آپ کو نون لیگ وزارت اعلیٰ دے رہی ہے تو پھر آپ وزارت اعلیٰ لے لیں۔ تو اب چودھری پرویز الہی کے جو ایک سیاست ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اخلاقی معیار پر پرکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا صرف 3 مہینے کی وزارت اعلیٰ کے لیے وہ اپنے اوپر یہ دھبا لگوائیں گے کہ انہوں نے عین اس وقت جس وقت ان کو پتا تھا کہ غیر آئینی طریقے سے حکومت گرائی جا رہی ہے، اس وقت اپنی اتحادی حکومت کو چھوڑا، اور کس لیے؟ صرف 3 ماہ کی وزارت اعلیٰ کے لیے۔ تو 3 ماہ تو گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، جی، اور وہ بھی اس کے اندر بھی ان کو کسی قسم کے نہ یہ اختیارات استعمال کرنے دیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اگر اس قسم کا کوئی فارمولہ طے بھی پا گیا، کیسے ہوگا؟ پہلے بزدار صاحب کو ہٹایا جائے گا تحریک عدم اعتماد لا کے، بالکل وہی پروسیس ہوگا جو آپ کے اوپر اسمبلی میں ہو رہا ہے، اور پھر وہاں پر بھی تو نمبر گیم ہے، وہاں پر بھی تو لوگوں کو منانا پڑے گا، نمبر پورے کرنے پڑیں گے۔ نہیں، پنجاب اسمبلی کی جو نمبر گیم ہے وہ نسبتاً آسان ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 10 نشستیں وہاں پہ ان کی موجود ہیں، کاف لیگ کی اپنی 10 نشستیں موجود ہیں، اور پھر جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ بھی عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتا ہے، تو وہاں پر تو اگر یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں اور کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ کے اوپر کاف لیگ رضامند ہو جاتی ہے، تو پنجاب میں اس طرح کی مشکل نمبر گیم اپوزیشن کے لیے نہیں ہوگی جس طرح کی مشکل نمبر گیم ان کے لیے وفاق میں تھی۔ لیکن اصل ایشو تو پھر وہیں آ جاتا ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ہے، کہ کیا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے حکومت کو گرانے کی اجازت دینی چاہیے، اور اگر یہ راستہ کھلے گا تو اس کے بعد تو یہ راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا کوئی بھی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح سے حکومت اپنی نہیں چلا سکے گا، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے یہ شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو، جب ان سے بھی زیادہ کرپٹ عناصر آ جائیں گے اور وہ اسی کرپشن کے پیسوں سے ان کی حکومتیں بھی گرائیں گے اور ان کے لوگوں کو بھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے خریدیں گے۔ راز صاحب، پاکستان کے طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں پوری سچویشن کے اندر؟ بہت ہی تواتر سے ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہے، اور پھر اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے خبر دی تھی کہ باقاعدہ سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جانا ہے، اور پھر الیکشن کے حوالے سے ہماری آج خبر درست بھی ثابت ہوئی۔ باقاعدہ اسد عمر نے تو باقاعدہ کہا، اور پھر دوسری طرف سے بھی کچھ اور وزراء نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے مشورہ دیا ہے ارلی الیکشن کا، اور ہمیں الیکشن موڈ میں جانا ہے۔ اور اب راز صاحب، جس طرح اپوزیشن کی جماعتیں بہت پہلے الیکشن موڈ میں چلی گئی تھی، لیکن آج اور اس سے پہلے جو جلسے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف بھی اب الیکشن موڈ میں ہی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک تو پاکستان کے طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں، اور دوسرا
یہ جو الیکشن والی بات ہے، جی رائے صاحب؟ دیکھیں، الیکشن کے حوالے سے تو ہمارے جو ذرائع ہیں، حکومت کے ذرائع، ان کا کہنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس آپشن کو بہت سنجیدگی سے کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اوور ویلمنگ اوپینین پارٹی کے اندر یہ ہے کہ حکومت حوالے نہیں کرنی چاہیے اپوزیشن کے، اور کوئی قانونی راستہ نکالنا چاہیے کہ ارلی الیکشن کال کر لیے جائیں، اور حکومت کسی بھی صورت شہباز شریف کے پاس اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت شامل ہوگی، اے این پی کی جماعت شامل ہوگی، پھر قوم پرست شامل ہوں گے، پھر شاہزین بگٹی نے بھی اب پی ڈی ایم کا حصہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر ان کو 3 مہینے بھی مل گئے، یعنی اگر یہ 3 مہینے بھی حکومت رہتی ہے شہباز شریف کی، اور اس کے بعد یہ الیکشن کرواتے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف کو بھی الیکشن کی بڑی جلدی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی نیا الیکشن ہو اور یہ ساری جماعتیں مل کر کسی طریقے سے ایک آئینی ترمیم کریں، اور اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو۔ تو اگر ان کو 3 مہینے بھی مل گئے تو انہوں نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلا ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنی انتخابی اصلاحات کی گئی تھیں ان انتخابی اصلاحات کو یہ اکھاڑ پھینکیں گے۔ دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کا حصہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے والا معاملہ وہ ختم کر دیں گے۔ تیسرا آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر یہ کس طریقے سے اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے، جو کہ اگلے الیکشن میں ہمیں پھر نظر آئے گا۔ چوتھا، جتنے انتظامی ادارے ہیں، کیونکہ شہباز شریف جو ہیں اس کے متعلق تو ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف کا انتظامی اداروں کے اوپر کتنا گہرا اثر و رسوخ ہوتا ہے، ایک منتظم کے طور پر، ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، اور یہ جو آپ کی افسر شاہی ہے یہ بھی شہباز شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام انتظامی ادارے بھی مکمل طور پر وہ اپنے اثر و رسوخ میں لے لیں گے، اور پھر پی ٹی آئی کے لیے اگلے الیکشن میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ نہ صرف ان کو یہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، بلکہ جو انتظامی مشینری ہے، جو تقرر و تبادلے کریں گے اور جس طریقے سے یہ اداروں کو اپنے حق میں استعمال کریں گے، ان تمام اداروں سے بھی پی ٹی آئی کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے پی ٹی آئی کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ اس وقت جو عوامی مومنٹم ان کے ساتھ ہے، اگر یہ حکومت گرتی ہے، جو کہ اگر سپریم کورٹ سے صدارتی ریفرنس کا فیصلہ حکومت کے حق میں نہیں آتا، تو پھر پرائم منسٹر عمران خان کا یہ مومنٹم اور بڑھے گا، لوگوں میں غم و غصہ اور بڑھے گا۔ اس کو چینلائز کیا جانا چاہیے نئے الیکشن کے لیے، کیونکہ جس قسم کا ایک مومنٹم ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر یہ الیکشن 1 ماہ کے اندر ہو جائیں تو پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ جو ہمدردی کی ایک نئی لہر اٹھی ہے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے الیکشن جیت کر حکومت میں نہ آ جائے۔ یعنی جو لوکل باڈیز کا الیکشن تھا کے پی میں، جہاں پی ٹی آئی کی بد انتظامی سامنے آئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوکل باڈیز کا جو الیکشن ہار گئے، اگرچہ اس کا دوسرا فیز ابھی ہونا ہے، تو وہ تمام بد انتظامیاں بالکل چھپ کر رہ جائیں گی، اور اس وقت جس قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی ایک سونامی پرائم منسٹر عمران خان کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے اس غیر آئینی غیر قانونی کام کی وجہ سے، یہ جو ہارس ٹریڈنگ والا ہے، تو اس مومنٹم کو استعمال کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ظاہر ہے کہ فائنل کال تو ان کی ہے، صدارتی ریفرنس کے فیصلے تک وہ انتظار کریں گے، لیکن اس میں بہت اہم یہ ہے کہ کیا صدارتی ریفرنس کا فیصلہ ووٹنگ کے دن سے پہلے آتا ہے یا ووٹنگ کے دن کے بعد تک چلا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ابھی اس کی تشریح کریں گے یا تشریح کے پیمانے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے، لیکن اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اس بات کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کی جانب جانا چاہیے۔ دوسری جانب جو آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اس وقت سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی موسم ہے اس کی تپش اسٹیبلشمنٹ محسوس کر رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں ان کے لیے اتنے مثبت جذبات نہ رہیں جتنے کہ پہلے تھے۔ یہ بہت اچھے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی فوج ہو اس کے پیچھے عوام کی حمایت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور پاکستان میں پاک فوج ایک بائنڈنگ فیکٹر رہا ہے، ابھی بھی ایک بائنڈنگ فیکٹر ہے۔ پاک فوج اس ملک کو متحد کرتی ہے، جس طرح کرکٹ
اس ملک کو، اس قوم کو متحد کر دیتا ہے. آپ کے تمام تعصبات صوبوں کے، علاقوں کے، زبانوں کے، نسل کے، رنگ کے، وہ کرکٹ ختم کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ خیبر سے کراچی تک، چاہے پٹھان ہوں، پوٹھواری ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، کراچی کے ہمارے بھائی ہوں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، سندھی ہوں، وہ کس طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کرکٹ بھی ایک بائنڈنگ فیکٹر ہے، بائنڈنگ فورس ہے، اور آپ کی پاک فوج بھی ایک بائنڈنگ فورس ہے اور بائنڈنگ فیکٹر ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ اس وقت بڑی ہیٹ محسوس کر رہی ہے کہ یہ جو نیوٹرل والا معاملہ ہے یہ لوگوں کو کوئی زیادہ پسند نہیں آیا، اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نیوٹرل والا جو امپریشن ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں ضرور ختم ہونا چاہیے جب پتہ ہو کہ ایک طرف حق ہے اور دوسری جانب باطل ہے. تو اس سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ٹیبل پر رکھوا دی جائیں اپوزیشن کے لیے اور حکومت کے لیے جو حکومت کے لیے بھی قابل قبول ہوں اور کسی حد تک اپوزیشن کے لیے بھی قابل قبول ہوں.